بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چرایا کرتا تھا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پہ گزارا کرتا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شہزادوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکی سوکی کھاتا اور بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا اور اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے اور گدھے سے چند باتیں کرتا ہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتا ہے۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو شہزادہ اس لکڑہارے کے پاس گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرا اس طرح رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بدبختی کی کہانیاں سنانے لگا۔ لکڑہارا کہنے لگا، میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا اور ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا اور انہیں ذلیل اور رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی۔ وہ یہ سوچ کر مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی اور اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر شادی کے لیے کوئی انتظام نہ ہو پا رہا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی اور وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس سے عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اسی طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر سے کبھی نہیں روکا اور اس کی برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روک پایا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا اور مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے، میں اسے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اگر اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے میں کوئی نہ کوئی ضرور اسباب بنا دے گا۔ اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر
اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی سنائی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا اور اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی، جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گھستا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ لڑکا اسی وقت اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔